مسیح خداوند میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم رسولوں کے عقیدے پر بات چیت کرنے کے لیے، رسولوں کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ رسولوں کا عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور آج ہم اس اپنے ایمان کی بنیاد کی تاریخ، اس کا پس منظر دیکھیں گے۔ ایمان انسانی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ ایمان ہی انسان کی زندگی کی راہوں اور منزل کا تعین کرتا ہے۔ ایمان ہی پہ انسانی اخلاقیات، خاندانی زندگی اور باقی پہلوؤں کا مدار ہے۔ ایمان میں سب سے اہم وہ ناقابل تغیر عقائدیں ہیں جن کو بغیر کسی شک و شبے کے ماننا اور ان کی پیروی کرنا ہر اس ایمان سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے ضروری ہے۔ ظاہری طور پر ایمان ان سچائیوں کا مجموعہ ہے جو خدا نے پاک کلام اور پاک روایات میں منکشف کی ہیں، اور جن کو کلیسیا اپنے عقائد میں پیش کرتی ہے۔ اندرونی طور پر ایمان ان عادات اور خوبیوں کا نام ہے جو ایمانی سچائیوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ کلیسیا ہمیں ان ایمانی سچائیوں کا ایک مجموعہ ادا کرتی ہے جسے رسولوں کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور جس کے 12 نکات ہیں۔ ابتدائی مسیحیت میں ایک روایت تھی کہ رسولوں کا عقیدہ 12 رسولوں نے عید پینٹیکوس کے وقت تشکیل دیا، اور عقیدے کے 12 نکات 12 رسولوں کی جانب سے ایک ایک نکتہ تھے۔ اسے مسیحیت کی علامت سمجھا جاتا تھا، جسے مسیح ایک دوسرے کی پہچان کے لیے پاس ورڈ کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس لیے اسے رسولوں کی علامت سمبولم اپوستولورم کہا جاتا تھا۔ دوسری صدی ہی سے موجودہ عقیدے کی ایک شکل موجود تھی جسے پرانا رومی عقیدہ کہا جاتا تھا۔ 341 میں یہ لکھی ہوئی شکل میں ایک خط میں جو روم کے بشپ جولیس کو لکھا گیا اس میں پایا گیا۔ اسی صدی کے آخر میں عقیدے کی ایک تفسیر لکھی گئی جس میں بیان کیا گیا کہ یروشلم سے منادی کے لیے نکلنے سے پہلے رسولوں نے اکٹھے اس عقیدے کو تشکیل دیا۔ مقدس ایمبروس بھی 390 میں اس عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ رسولوں کا عقیدہ جسے روم کی کلیسیا نے قائم رکھے ہوئے ہے اور جس کی سالمیت کی حفاظت کرتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کو منادی سے پہلے عقیدے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ابتدائی طور پر جب مسیحیت ایک نئے ایمان کے طور پر سامنے آتی ہے تو مسیحیت کے رہنماؤں نے ایک ایسے سچائیوں کے مجموعے کی ضرورت کو محسوس کیا جو ان کے بنیادی عقائد ہوں اور ان ہی کو مان کر مسیحی ہوا جا سکتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدے کا مجموعہ ان کی پہچان بھی ہو۔ اس لیے مسیحیت میں شامل ہونے کے لیے ان عقائد کو ماننا بنیادی شرط تھی۔ اس لیے عقیدے کا اقرار بپتسمہ سے پہلے ضروری تھا۔ نئے عہد نامہ ہی میں ہمیں نئے ایمان میں داخل ہونے والوں کے لیے عقائد کی تعلیم کا ذکر ملتا ہے، اور جس پر صرف دل سے ایمان ہی نہیں رکھنا بلکہ جس کا زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، کیونکہ صداقت کے لیے دل سے ایمان رکھا جاتا ہے اور نجات کے لیے منہ سے اقرار کیا جاتا ہے۔ رومیو کے نام خط 10 باب اور 10 آیت۔ ان عقائد کے مجموعے کا آغاز ہمیں رسولوں کی زندگی میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ مثلاً خواجہ سراغ کو بپتسمہ سے پہلے ایمانی اقرار کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، رسولوں کے اعمال 8 باب 37 آیت، اور پاک تثلیث کے نام پر بپتسمہ۔ اگر عقیدہ رسولی دور میں موجود تھا تو پھر یہ تحریری شکل میں کیوں اس وقت موجود نہیں تھا؟ ابتدائی تصنیفات سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی روایات میں عقیدے کو دل سے یاد کیا جاتا تھا اور اس کی لکھی ہوئی صورت میں ہونا ضرور نہیں تھا۔ اس لیے عقیدہ ہمیں اکٹھا تحریری صورت میں نہیں ملتا بلکہ اس کے حصے مختلف تصنیفات میں موجود ہیں، مگر مکمل عقیدے کی بنیاد بائبل مقدس میں ہے اور ہمیں ہر نقطہ بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ اگر ہم آغاز کریں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، متی کی انجیل 5واں باب 45ویں آیت، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ تکوین 1 باب 1 آیت، جہاں پر ہم دنیا
کی تخلیق کا ذکر سنتے ہیں، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے۔ متی کی انجیل 3 باب 17ویں آیت، روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا۔ لوکا پہلا باب 35ویں آیت، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ لوکا دوسرا باب 7ویں آیت، پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا۔ یوحنا 19 باب 16 آیت، مصلوب کیا گیا، مر گیا، دفن کیا گیا۔ یوحنا 19 باب 29ویں سے 42ویں آیات، برزخ میں اترا۔ پہلا پطرس 3 باب 19ویں سے 20ویں آیات، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ متی کی انجیل 28 باب پہلی 10 آیات، آسمان پر چڑھ گیا۔ لوکا 24 باب 51ویں آیت، خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ عبرانیوں پہلا باب 3 آیت، متی 14 باب 36 آیت، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 51ویں آیت کے بعد کی آیات، میں مان رکھتا ہوں روح القدس پر۔ یوحنا 14 باب 15ویں سے 20ویں آیات، پاک کیتھولک کلیسیا۔ متی کی انجیل 16 باب 18ویں سے 19ویں آیات، مقدسوں کی شراکت۔ متی 28 باب 19 سے 20 آیات، گناہوں کی معافی۔ یوحنا 20 باب 22 سے 23 آیات، جسم کا جی اٹھنا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 51ویں سے 54ویں آیت۔ تو یوں ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام کا تمام رسولوں کا عقیدہ، اس کے تمام جو نکات ہیں وہ بائبل مقدس میں ان کی بنیاد ہے، اور بائبل مقدس میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ رسولوں کا عقیدہ ان تمام پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جن کے اوپر ایمان رکھنا ہر مسیح پر لازم ہے۔ اس لیے رسولوں کا عقیدے پر زیادہ تر کلیسیائیں صرف کلیسیا کے نام کے فرق کے ساتھ دل سے ایمان رکھتی اور زبان سے اس کا اقرار کرتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پاک تثلیث پر ایمان کا اقرار ہے، خدا باپ پر ایمان جو خالق ہے، تخلیق کا کام خدا باپ کا ہے، نجات کا کام بیٹے کا ہے۔ دوسرے نقطے میں ہم خدا بیٹے پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ مسیح کے بھیدوں کے اوپر ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح مسیحا ہے اور خدا کا بیٹا ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا اور کلمہ متجسد ہوا۔ اس طرح متجسد کلمہ کے بھید پر ایمان عقیدے کا اہم حصہ ہے۔ پھر مقدسہ مریم کے کنوار پن پر ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اس لیے مسیح کی ماں کنوار پن کی جلیل حالت کو کھوئے بغیر مسیح کو اس دنیا میں لائی اور کلمہ متجسد ہوا۔ اس کے بعد مسیح کے پاشکا پر ایمان کا اقرار آتا ہے، یعنی اس کی اذیتوں، مرنا اور جی اٹھنا، اور پھر مسیح جی اٹھنے کے بعد باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا۔ یسوع مسیح پر ایمان کے اقرار کا آخری نقطہ ہمیں اس کے دوبارہ آنے پر ایمان ہے، مسیح کی جلالی آمد، اور وہ دوبارہ جب آئے گا تو زندوں اور مردوں کا انصاف کرے گا۔ اس کے بعد روح القدس پر ایمان کا اقرار آتا ہے۔ روح القدس کا نجات کے منصوبے میں کردار نکایا کے عقیدے میں زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ اس طرح رسولوں کے عقیدے کا پہلا حصہ پاک تثلیث پر ایمان کا اقرار ہے، جو کہ ہر مسیح خواہ وہ کسی بھی کلیسیا سے تعلق رکھتا ہو ماننا ضرور ہے۔ پاک تثلیث کے بعد کلیسیا پر ایمان کا اقرار آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پطرس سے کہتے ہیں کہ تو کیفا ہے اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ مقدس متی کی انجیل 16 باب 18ویں آیت۔ اس کے بعد 4 نکات آتے ہیں جن کا تعلق علم الآخرت سے ہے: مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی۔ یہ ہماری آنے والی زندگی کی امید کو ظاہر کرتی ہیں اور جو در حقیقت ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں۔ وہ بینیڈکٹ فرماتے ہیں کہ عقیدے کے 3 اہم حصے ہیں۔ سب سے پہلا یہاں جہاں خدا کی بات کی جاتی ہے جو کہ خالق اور ہے اور جس سے ہر چیز وجود میں آتی ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح پر ایمان جو دنیا کی کا نجات دہندہ ہے، جس نے اس دنیا میں آ کے ہماری خاطر مر کے جی اٹھ کر ہمیں نجات دلائی، اور پھر آخری حصہ ہمیشہ کی زندگی پر ایمان ہے۔ یوں اس عقیدے کے 3 جو حصے ہیں: خدا باپ پر ایمان،
خدا بیٹے کے اوپر ایمان اور اس کی زندگی کے تمام جو بھید ہیں ان کے اوپر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ رسولوں کا عقیدہ ہماری مسیح ایمان کا خلاصہ ہے جس کا اقرار ہم بپتسمہ کے وقت کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یوں بپتسمہ کے وقت ہم اپنے اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور اسی ایمان میں زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس لیے رسولوں کا عقیدہ مسیحی زندگی کی بنیاد ہے جس کے اوپر ایمان رکھے بغیر کوئی بھی شخص مسیحی نہیں ہو سکتا۔ جو ہمیں پاک تثلیث میں نیا جنم دیا جاتا ہے، کلیسیا کا رکن ہم بنتے ہیں تاکہ ہم گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہوئے مقدسوں کی رفاقت حاصل کریں اور جسم کے جھوٹنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ یوں یہ تمام کا تمام عقیدہ نہ صرف ہمارے ایمان کی بنیاد ہے بلکہ ہماری زندگی کا ایک نقشہ بھی ہے جس کا آغاز ہم اپنے خدا باپ پر ایمان کے ساتھ کرتے ہیں اور جس کا اختتام ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ عقیدہ ہمیں حقیقی سچائیوں کی تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم بدعتوں سے بچے رہیں۔ اس لیے اس عقیدے کے تمام جو نکات ہیں جن کو ہم نے رسولوں سے حاصل کیا، ان کے اوپر ایمان رکھنا ہر ایک مسیح کے اوپر فرض ہے، اور ان کو اوپر ایمان ہم اس وقت بہتر طور پر رکھ سکتے ہیں جب ہم ان تمام نکات کو بہتر طور پر سمجھیں۔ اس لیے آئیں آج ہم خدا باپ سے یہ فضل مانگیں کہ ان نکات کو جب بھی ہم دہرائیں، جب بھی ہم ان نکات کو پڑھیں تو ہم ان کو سمجھتے ہوئے، ان کے اوپر مضبوطی سے ایمان رکھتے ہوئے، ان کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے دوسروں تک لے کے جا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے